الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج سے ہم ایک نئے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، وہ ہے کہ سارا قرآن میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے۔ اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ العزیز ان آیات کا انتخاب کریں گے جو صراحتاً میرے اور آپ کے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت مبارکہ ہے۔ اسے توجہ سے آپ سنیے گا، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے امر کن سے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، ایک مشت خاک سے انسان بنایا اور اس کو لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنایا۔ سبحان اللہ، کیسا رحیم و کریم کارساز ہے جس نے اپنے فضل سے ہم پر نعمتوں کے دریا بہا دی کہ اگر ہمارے بال زبان بن کر اس کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ پھر اس خاک کو عزت دینے کے لیے اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا کہ یہ تمام نعمتوں سے بالا تر نعمت ہے۔ پھر درود لا محدود اس محبوب رب ودود پر جس کا وجود مسعود اس جہاں کی پیدائش کا سبب ہے۔ سارا باغ عالم اس ایک سچے پھول کے لیے لگایا گا، آدم ہوں یا آدمیان، عالم ہوں یا عالمیان، سارے اسی دھولا کے براتی اور اسی نوشا کے طفیلی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا بادشاہ، نبیوں کا سردار، گناہ گاروں کا غمخوار، شفیع روز شمار، رحمت پروردگار، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، کمزوروں کا زور، بے سہاروں کا سہارا، جس کا ذکر پاک بے چین دلوں کا چین، بے قرار دلوں کا قرار ہے۔ کیسے رؤوف الرحیم ہے کہ ولادت پاک کے وقت گناہ گاروں کو فراموش نہ فرمایا، معراج میں سیاکاروں کو یاد رکھا اور بعد وصال قبر انور میں خطا کاروں کے لیے لب مبارک کو جنبش ہوئی تو کس کو یاد کیا؟ امتیوں کو یاد کیا۔ رب ہب لی امتی، قیامت میں سب کو جان کی فکر ہوگی مگر محبوب کو جہان کی فکر ہوگی۔ میرے امام بولے جب ماں ایک لوتے کو بھولے، آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، قصر تنا تک کس کی رسائی چاہتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کو پہچاننا اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رب کریم کو وہی پہچان سکتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شان عالی کو جانتا ہو۔ عیسائی، یہودی، مشرکین سالہا سال تک عبادت کرتے رہیں مگر عارف نہیں ہو سکتے، نہ صحیح معنوں میں عابد۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کو پہچانے بغیر عبادت کرتے ہیں۔ جب تک رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانیں گے نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں بھی ان کی عبادتیں قبول نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے کراتے ہوئے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق۔ فرمایا رب العالمین وہ شان والا ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا۔ کہیں فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، پروردگار عالم وہ شان والا ہے جس نے بے پڑوں میں ایک شان والا رسول بھیجا، انہی میں سے
اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق ہونے سے پہچانے تو اس کے پہچان میں نقص ہے کہ اس نے کامل طریقے سے اللہ کو نہیں پہچانا، اور جو اسے خالق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہونے سے جانے وہ کامل مومن ہے۔ غرض یہ کہ دست قدرت کو بھی اپنے شان والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ناز ہے۔ بار بار فرمایا کہ ہمارے اگر شان ثنائی دیکھنی ہے تو ہمارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی شانوں کو دیکھو۔ کاراگر کی کاراگری اس کی بنائی ہوئی چیز سے پہچانی جاتی ہے، ان کا زور علمی اس کے اعلیٰ شگیدوں سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خدائے قدوس کا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں نظر آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مظہر رب ذوالجلال ہے۔ اور پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب بولے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کہ میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیا۔ رب العالمین بے مثل خالق ہے اور محبوب رحمان صلی اللہ تعالی وسلم بے مثل مخلوق۔ کسی دین والا کوئی ایسی ہستی نہیں پیش کر سکتا جیسا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر موجودہ زمانے کے مسلمان جہاں اور باتیں بھول چکے ہیں وہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بھی غافل ہو گئے۔ پھر شامت اعمال سے قوم مسلم میں ایسے مسلم نما بے دین لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے شان محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانا اپنا دین قرار دے لیا، اور اس ذات کریم کو معاذ اللہ اپنی مثل بشر اور بڑا بھائی معاذ اللہ کہنا شروع کر دیا، اور نامعلوم کیا کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتانا شروع کیا۔ سیدھے سادے مسلمان ان کے جبے دستار دے کر ان کے جال میں گرفتار ہو گئے، اور اس زمانہ نازک کو دیکھ کر ہر سمجھدار مسلمان اور باشعور مسلمان خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جانیں کہ آج ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مقام توڑ رہے ہیں، جو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ پیغمبر ہیں، امام الانبیاء سید الانبیاء۔ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ غور کریں کہ یار اللہ رب العزت نے دنیاوی ساز و سامان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا قل متاع الدنیا الا قلیل، کہ یہ دنیا کی نعمتیں بہت قلیل ہیں، بہت تھوڑی ہیں۔ یار قلیل، اور اس قلیل کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ان تم نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یار قلیل کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا، اور جس محبوب کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہو، جن کی شان یہ ہو کہ ان کے چہرے کی قسم والضحیٰ، اللہ پاک فرمائے واللیل اذا سجا لا اقسم بهذا البلد وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین، جن کا وجود کائنات کے لیے باعث رحمت ہے، جن کے اخلاق کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، خوب آپ بہت ہی عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یار جن کے اخلاق عظیم ہو، جن کا مقام یہ ہو کہ اللہ فرمائے ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ یار غور کریں، جن کے زمانے کی قسم اللہ پاک قرآن پاک میں بیان کرے والعصر، اے محبوب آپ کے زمانے کی قسم آج لوگ دوسرا مقام تولتے ہیں۔ انہیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ آج جو قرآن پاک کی یہ آیت لیتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل ہی بشر ہوں۔ غور کریں، آیت حق ہے، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، گہری نظر سے دیکھیں گے، ایمان کی نظر سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کفار کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری مثل بشر ہیں۔ اب دیکھیں جو قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں نا، وہ یہ حدیث پاک بھی بیان کیا کریں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی،
کہ تم میں ہے کوئی میری مثل؟ اب دیکھیں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں تو بے مثل و بے مثال بشر ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اب دیکھیں سارا قرآن ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی نعت ہے۔ اگر ایمان کی نظر سے دیکھیں تو اول تا آخر یعنی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا کا سارا قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور پنجابی کے شاعر نے کیا خوب کہا، دساں کیویں مصطفیٰ دی کہ جی اچھی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے۔ پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائی، مثال کے طور پر سورہ اخلاص کو لے لیجئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اول سے لے کر آخر تک توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا۔ اور اسی طرح سورہ لہب کو دیکھیے، تبت یدا ابی لہب و تب، اب اس میں ابو لہب کی مذمت کو بیان کیا گیا، اس کی بیوی کا تذکرہ موجود ہے اول تا آخر۔ مگر جب غور کریں تو یہ دونوں صورتیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت پاک سے بری ہوئی ہیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد میں تو ارشاد ہوا کہ اے محبوب تم کہو، اے محبوب تم کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، وہی بھروسے کے لائق ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد وغیرہ وغیرہ۔ مگر ایک کلمہ قل نے محبوب تم فرما دو، تم کہہ دو، محبوب تم کہہ دو، اس ساری صورت میں نعت کو شامل کر دیا، کیونکہ مرضی الہی یہ ہے کہ محبوب کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری ہو۔ کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کتنی ہے تیری گفتگو اللہ کو پسند ہماری، یعنی گویا کہ فرمائے محبوب ہماری صفات تم دنیا والوں کو بتاؤ، فرما دو اللہ احد، اور تمہاری صفات بیان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اور لا الہ الا اللہ، گویا کہ محبوب لا الہ الا اللہ تم پڑھواؤ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھواتے ہیں، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے اپنے اوصاف سنے، تم ہمیں سناؤ۔ قل هو اللہ احد، بلا تشبیہ سے یوں سمجھیے اپنے محبوب کی باتیں بڑی پسند ہوتی ہیں، چونکہ اس کی زبان کے الفاظ میٹھے اور پیارے معلوم ہوتے ہیں، تو اسی لیے بار بار کہلوا کر بار بار محبوب کے زبان سے باتوں کو سنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے قرآن پڑھا کر سنا، ورنہ میثاق کے دن سب سے پہلے توحید کا اقرار کرنے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یا قل سے مقصود یہ ہے اے محبوب لوگوں سے کہہ دو اللہ احد، اگر کوئی انسان آپ کی غلامی کے بغیر ہماری صفات کو جانے مانے، ہرگز وہ عارف یا توحید والا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی بتائی ہوئی توحید آپ کے دامن پاک سے لپٹ کر نہ مان لے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا نام تو کلمہ توحید ہے، مگر اس کے پہلے جز میں لا الہ الا اللہ توحید کا ذکر ہے، اور ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے کہ جز اول میں تو توحید کا بیان ہے اور دوسرے جز میں توحید سکھانے والے کا اسم پاک۔ توحید صحیح معنوں میں اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کیے بغیر سمجھ نہیں سکتا۔ اور دیکھیں تبت یدا ابی لہب و تب میں بھی نعت شامل ہے۔ قل هو اللہ احد میں تو لفظ قل فرمانے سے نعت کی شان نظر آتی ہے، اور یہاں قل نہ فرمانے سے، کیونکہ ایک بار ابو لہب خبیث نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور معاذ اللہ کہا تبالہ کا کہ معاذ اللہ اعوذ باللہ من ذالک کہ آپ تباہ ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے اس کلمہ معلومہ کا بدلہ اور انتقام لیتے ہوئے خود فرمایا
تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اے ابو لہب تیرے ہاتھ تو ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے۔ جہاں ابو لہب کی گمراہیوں کا ذکر ہوا، ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بارگاہ الہی میں معلوم ہوئی کہ ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنے والا خدا پاک عز و جل کا دشمن قرار پاتا ہے۔ من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ فرمایا جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یار غور کریں، ولی کے ساتھ جو دشمنی کرے اس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، اب جو رسول کائنات سے معاذ اللہ دشمنی کرے اس کی دنیا و آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے مناقب ہوں یا مدینہ منورہ کے فضائل جو قرآن کریم میں ارشاد ہوئے، وہ حقیقت میں پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہے۔ بادشاہ کے غلاموں کی تعریف حقیقت میں اس کے تخت و تاج کی مدح بادشاہ کی ثنا خوانی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ آیت احکام کو دیکھیے، سب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ظاہر ہے۔ اسی طرح جگہ جگہ یہ بتایا کہ نماز قائم کرو، مگر یہ نہیں بتایا کس جگہ پڑھو، کس طرح پڑھو، کس وقت پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا تو حکم دیا کہ تم پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں قرآن پاک میں واضح طور پر وضاحت کی گئی۔ اس کے لیے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم میں لپٹنا پڑے گا، تو پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ دیکھیں نا، فرمایا زکوٰۃ دو، یہ نہیں کہا کتنی دو، کس مال پر دو، کتنے مال پر کتنے فیصد دو۔ اب یہ جاننا ہے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ اب دیکھیں کس قدر حج کے احکام ہیں، مگر حج کے تمام قاعدے بیان نہ کیے، جس کی منشا یہ ہے کہ احکام تو ہم نے بتا دیے، اب اگر ان کی تفصیلی احکام جاننا چاہتے ہو، طریقہ دیکھنا چاہتے ہو، تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اقوال دیکھ لو، ان کی زندگی پاک ہمارے سارے احکام کی مکمل تفسیر ہے۔ حق تو یہ ہے کہ نماز روزہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب اداؤں کا نام ہے، ان کی پیارے ادائیں، جو بھی اخلاص سے ان جیسی ادا کرے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ کوئی شخص رکوع سجدہ میں قرآن پڑھ لے اور قیام میں التحیات پڑھ لے، یعنی جو ذکر الہی نماز میں ہوتا ہے اس کی ترتیب کو بدل دے کہ سجدے میں قرآن پڑھے اور قیام میں سجدے والی تسبیحات پڑھ لے۔ اب دیکھیں قرآن تو پڑھا، ذکر تو کیا، لیکن اس طریقے سے نہیں کیا جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہذا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کو ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیں اگر نماز درخواست ہوتی تو کسی زبان میں بھی قبول ہو جاتی۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو ہر زبان کا جاننے والا ہے، اگر یہ نماز درخواست ہوتی تو انگریزی میں بھی قبول ہو جاتی، ہندی میں بھی قبول ہو جاتی، فارسی میں بھی قبول ہو جاتی، اردو میں بھی قبول ہو جاتی، لیکن اگر کوئی اپنی زبان میں نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں نماز ادا نہیں کی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زبان ہے۔ اب دیکھیں انگریز ہے، کوئی بھی ہے، کسی ملک میں رہتا ہے، کسی خطے میں رہتا ہے، کوئی بھی اس کی زبان ہے، اسے عربی میں ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ کیوں؟ اسے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی زبان مبارک کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم دوسری زبانیں تو جانتے ہیں لیکن عربی زبان کی اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ تو دیکھیں عربی زبان سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہے، ہمیں وہ طوطا بڑا اچھا لگتا ہے جو ہماری زبان میں گفتگو کرتا ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اے مسلمانوں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بولی بولنا شروع کر دو، اللہ کی بارگاہ میں ثواب پاؤ گے۔ اگرچہ بغیر سمجھ کے بولو لیکن محبت اور عشق میں ڈوب کر بولو کہ یار یہ میرے محبوب کی زبان ہے،
قرآن کو پڑھو ایمان کی نظر سے پڑھو. یار یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے قلب پر نازل کیا، جو محبوب تلاوت کیا کرتے تھے. اب دیکھیں نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری کو اللہ پاک نے داؤدی لہجہ عطا کیا ہے. تو ابو موسیٰ اشعری کتنی محبت بھری بات کرتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، جو رسول اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرتے ہیں نا، وہ اس حدیث سن کے خوش ہو جائیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو میں اور اچھے لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتا. یعنی اب دیکھیں صحابہ کا بھی نظریہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے تھے. اللہ کو راضی کرنا اور رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے کام کرنے چاہیے، اور کوئی کام بھی کریں یہ دونوں نیتیں شامل کرنی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. دیکھیں حج میں کیا ہے، کہیں ٹھہرنا ہے تو کہیں رکنا ہے، تو کہیں کنکر پھینکنے ہیں، کہیں طواف کرنا ہے. آخر یہ کام ان تاریخوں میں کیوں عبادت بن گئے؟ اس لیے کہ اللہ والوں نے کام کیے. حدیث پاک میں ہے، من تشبہ قومن فہو منہم، کہ جو قوم جس سے مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے. ہماری نمازوں، ہماری عبادتوں کا حال یہی ہے. حضور علیہ السلام سے مشابہت اور بھی نصیب ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نمازیں قبول ہو جائیں گی، اور ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے انشاءاللہ بخش دیا جائے گا. اور ہمارے یہ سجدے ان مقبول سجدوں کی نقل ہیں، غرض یہ کہ سارے احکام کی آیات رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت ہیں، اور اسی طرح وہ کام جو رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کریں وہ گناہ ہیں. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم. لہم کے مقدم ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف انہی کو عذاب ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو ایذا پہنچائیں. معلوم ہوا کہ ہر کافر کے کفر اور مومن کے گناہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے. اگر کسی کی عبادت سے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں تو عبادت گناہ ہے. اگر کسی کی خطا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں تو وہ خطا عین عبادت ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غار میں سانپ سے کٹوا لینا خودکشی نہیں، عین عبادت ہے. اب اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز عصر قضا کر دینا گناہ نہیں بلکہ عبادت تھا کہ ان چیزوں سے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا مقصود تھی. اب یہاں مولا علی کے دیوانوں کو سوچنا چاہیے کہ یار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہوئی تو آپ نماز کے غم میں روئے، وہ آنسو مبارک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے. یار وہ کیسا مبارک لمحہ ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز عصر چلی گئی ہے. اب وہ شان والے محبوب کی شان دیکھیں، دعا کی تو سورج واپس پلٹ آیا. اب دیکھیں یہ ایک ہی وقت ہے، صحابہ نے نماز عصر ادا کر لی، حضور پاک نے ادا کر لی. اب جب مولا علی کے لیے سورج کو بلایا گیا تو صحابہ نے رسول پاک نے نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا کیونکہ رسول پاک پڑھ چکے تھے. اب دیکھیں وہ ایک وقت ہے جس میں اکیلے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ادا نماز عصر پڑھ رہے ہیں. یار کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آج لوگ چاند پر جانے کی باتیں کرتے ہیں. یار میرے آقا وہ ہیں جنہوں نے اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہیں جو جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا. درختوں کو اشارہ کرتے تو درخت حاضر خدمت ہو جاتے.
کنکروں کو اشارہ کرتے تو وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح دیکھیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کہ قرآن میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن مولا علی کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا یہ جائز نہیں تھا، اس لیے کہ اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، آج ہم اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ کل ایک اور آیت کریمہ جو میرے اور آپ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نعت ہے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے اور آپ کو جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ نئے سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا